اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذات ہی معجزہ ہے سر تا پا، لیکن سب سے عظیم معجزہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب آپ تفاضل کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عصائے موسوی ہے وہ معجزہ تھا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، حیات ظاہری میں، اور ان کی نبوت پر مدعی تھا۔ آج بھی عصائے موسوی باضابطہ میوزیم میں موجود ہے، لیکن اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم آج اس عصائے موسوی کو بحیثیت معجزہ دنیا کے سامنے متعارف کروانا چاہے تو وہ نہیں کروا سکتے۔ تبرک تو ہے، تبرک الگ چیز ہے، مبارک ہے، برکت حاصل کی جاتی ہے، اس کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہے، اس کا دیدار کیا جاتا ہے، برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا کوئی آج بھی عصائے موسوی ہاتھ میں لے کر یہ دعویٰ کرے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، یہ آج بھی ہم ثابت کرتے ہیں، آسا وہی ہے لیکن وہ معجزہ ثابت نہیں ہو سکے، وہ ایک لمٹ تھی، اس کی لمیٹڈ معجزہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ قرآن خدا نے عطا فرمایا ہے، آج بھی امت مسلمہ کے ہاتھ میں یہ معجزہ ہے۔ آج بھی اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا کہ قرآن لے کے کھڑا ہو جائے اور قرآن کے مفاہیم اور قرآن کے مضامین کو سمجھ کر دنیا کے سامنے پیش کرے، تو یہ کتاب جس طرح آج سے 1400 سال پہلے معجزہ تھی، آج بھی معجزہ ہے۔ 1400 سال پہلے مطالبہ کیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ 1400 سال پہلے اگر مکہ والے نہیں بنا پائے قرآن جیسی ایک صورت، آج بھی ویسے ہی معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا آپ جائزہ لیں، آپ اللہ کے آخری نبی تھے، لیکن آپ کے بعد بھی 30 مدعیان نبوت نے نبوت کا دعویٰ کیا، 30 جھوٹے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن کسی ایک نے بھی آج تک قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ تو قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جس حیثیت سے وہ آج سے 1400 سال پہلے معجزہ تھا، آج کی تاریخ میں بھی ویسے ہی معجزہ ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ قرآن ویسے ہی معجزہ ہی رہے گا۔ تو لہٰذا اس لیے قرآن پاک کے مفاہیم، ویسے قرآن کا تعلق عربی زبان سے ہے، اور عربی زبان دنیا کی عظیم ترین زبان ہے، فصیح ترین زبان ہے، اور سب سے کشادہ، سب سے وسیع زبان ہے۔ اس زبان کو سیکھنے کے لیے علماء کرام باضابطہ 8-10 سال تک مدارس میں بیٹھتے ہیں، اس کے باوجود بھی کما حقہ عربی کو نہیں سیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن مفاہیم قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر اللہ جل شانہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو یہ محفل اس لیے سجائی گئی ہے مہینے میں 2 بار، تاکہ قرآن کے مضامین اور قرآن کے مفاہیم ہم آپ تک آسان لب و لہجے میں پہنچا سکیں، اور آپ اگر کسی ایک مفہوم کو لے کر اس کو سمجھ کر بیٹھ جائیں گے یا اس پر، اس کے تقاضے پر عمل کر لیں گے، تو آپ کو ایک عمل مل جائے گا اور آپ کے صدقے میں ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اگر اللہ کی عطا سے اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے خداوند قدوس نے کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے تو وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ تو اب ایک ہے خود قرآن کو سیکھنا، اس کے لیے عربی زبان کا آنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے، اور یہ کہ دوسروں تک اس کو کمیونیکیٹ کرنا اپنی زبان میں، اپنے آسان لب و لہجے میں ہم چاہیں گے کہ قرآن کے مفاہیم کو آپ تک پہنچایا جا سکے۔ کیونکہ قرآن کی سب سے عظیم سورت، سب سے پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے، اسی لیے اس کو میں نے آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کی اس مختصر سی محفل میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اس کے مضامین پر۔ تو سورہ فاتحہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ جسے پورے قرآن میں واحد ایک سورہ مبارکہ یہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ ویسے قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، تو 13 سال تک آپ مکہ میں رہے، اور 13 سال کے بعد پھر 10 سال تک آپ مدینہ میں رہے، تو 10 سال کی زندگی آپ کی مدنی زندگی کہلاتی ہے، اور 13 سال کی زندگی آپ کی مکی زندگی کہلاتی ہے۔ کچھ قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے 83 صورتیں، 83 صورتیں وہ ہیں کہ جن کو مکی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا زیادہ حصہ مکہ میں نازل ہوا، اور باقی جو 27-28 صورتیں بن جاتی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو واحد ایک سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ جو باضابطہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ طیبہ میں دوبارہ نازل ہوئی،
اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی 7 آیتیں ہیں اس میں، تو ہر آیت 2 بار نازل ہوئی۔ مثانی کا مطلب ہوتا ہے جو ڈبل نازل ہو، دوسری بار آئے، تو اب یہ سورہ مبارکہ سبع مثانی بھی کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے اسماء ہیں، بہت سارے نام ہیں، اور جس چیز کے نام فضیلت والے نام زیادہ ہوں تو یہ اس کی کثرت فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک نام اس کا آ گیا سبع مثانی، ایک نام ہے اس کا سورہ الفاتحہ جو قرآن میں لکھا رہتا ہے۔ الفاتحہ کا معنی اوپننگ چیپٹر کے ہوتے ہیں، الفاتحہ کا معنی دباجہ کے ہوتے ہیں، الفاتحہ کا معنی کسی چیز کو شروع کرنے کے ہوتے ہیں۔ کتاب جو بھی انسان کتاب لکھتا ہے تو اس میں ایک دباجہ باضابطہ شروع میں رکھتا ہے، اور اس میں اس پوری کتاب کے مضامین کو اختصار کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے مقدمہ کی صورت میں۔ قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں 30 پاروں میں، وہ سب کے سب مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور چونکہ یہاں سے قرآن پاک کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اور الفاتحہ کا معنی اوپننگ کے ہوتے ہیں، ابتدا کرنے کے ہوتے ہیں، اس لیے سورہ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ الدعاء ہے، کیونکہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کا جو مفہوم ہے رب ذوالجلال نے، دعا 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو آپ خود خدا کی بارگاہ سے مانگیں، جو بھی آپ مانگنا چاہیں، تو ایک انداز یہ ہوتا ہے۔ ایک یہ انداز ہے کہ خدا خود سکھائے کہ تم اس طرح میری بارگاہ سے مانگو، تو سورہ فاتحہ میں دعا کا وہ مفہوم ہے جو رب ذوالجلال نے خود سکھایا ہے، اس لیے سورہ الدعاء بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ الشفا بھی ہے۔ اس کو آپ پڑھ کر کے دم کر دیجئے، بہت ساری بیماریوں کی شفا اس میں مل جائے گی، اس لیے اس کو سورہ الشفا بھی کہتے ہیں۔ بخاری اس کے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سورہ الشفا کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا، لشکر میں بھیجا، کہیں کسی مہم پر، اور 30 راکبا، ہم 30 لوگ تھے لشکر میں، فنزلنا بقوم من العرب، کہتے ہیں کہ عربوں کی ایک قوم پر جا کر کے ہم اترے، نازل ہوئے، وہاں ٹھہرے ہم، فسألناهم ان یضیفونا، بھوک لگی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں جس بستی میں ہم جا کر رکے اس بستی والوں سے ہم نے کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیے، فابونا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ کسی مہمان کو کھانا کھلانا یہ بہترین انسان کا وصف ہوتا ہے، لیکن عربوں کی وہ قوم جب تک اسلام سے متعارف نہیں ہوئی تھی تو بہت ساری ان میں خامیاں بھی تھیں۔ کچھ علاقے وہ تھے جو باضابطہ مہمان نواز تھے، اور کچھ علاقے وہ تھے جو مہمانوں سے چڑھتے تھے۔ عرب کے بہت سارے ایسے علاقے تھے، تو یہ ان میں سے تھے جو چڑھتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری بہت ہی مقدس صحابی، وہ کہتے ہیں جب ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیے، اب آپ کے مہمان ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فنودغ سیدو، اب ہوا یہ کہ جو بستی کا بڑا آدمی تھا، پینچ وغیرہ کوئی ہوگا اس زمانے میں، جیسے بھی رہا وہ سردار تھا بستی کا، تو اسے کسی بچھو نے ڈس لیا۔ فاتونا، اب جب وہ بچھو نے ڈس لیا، پریشان ہوا، تو اب وہ لوگ آئے ان کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، فقالوا افیکم احد یرقی من الاقرب، تو ہم سے کہا کہ تم لوگوں کی جو 30 افراد پر مشتمل جماعت ہے، بہترین چہرے تمہارے نظر آ رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے، دم کرتا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ فقلت نعم، ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے کہا ہاں، آنا، میں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں، بچھو کے ڈسے ہوئے کا علاج میں کرتا ہوں۔ ولیکن لا افعل حتی تؤتونا شیئا، ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے ان سے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت تک نہیں دم کروں گا جب تک آپ ہمیں کھانا نہیں دیں گے۔ اب کھانے کی ضرورت تھی، بہت دور سے گئے، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی یہ سنت ہے کہ اگر کہیں آپ پہنچے، آپ کے پاس کوئی فن ہے لیکن وہ فن دوسرے تک آپ پہنچا سکتے ہیں، آسانی سے پہنچائے۔ اب دوسروں کو ضرورت ہے تو اگر اس پر آپ کوئی اجر لینا چاہیں، اجرت لینا چاہیں، آپ کو ضرورت ہے، کھانا مانگنا چاہیں، تو آپ کے لیے جائز ہے، مانگ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ کھانا نہیں دیں گے تو ہم یہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے۔ قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة، اب انہوں نے کہا کہ تھوڑا بہت نہیں، ہم 30 بکریاں آپ کو دیں گے، ذبح کر کے کھاؤ جو مرضی کرو۔ 30 بکریاں دینے کا انہوں نے وعدہ کر لیا۔ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اس وقت باضابطہ بہت پیسے خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔
اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اس کو سردار کو جس کو ڈسا ہوا سورہ فاتحہ پڑھی 7 مرات، میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، فبرئ، تو وہ شفا یاب ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی ملا کہ قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ سورہ الشفا ہے۔ اگر 7 مرتبہ پڑھ کے آدمی کسی بچھو کے ڈسے ہوئے پر دم کرتا ہے تو اگر اس کی زبان میں یہ طاقت ہے، اس کے کردار اس کا اچھا ہے صحابہ کرام کی طرح، تو باضابطہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سورہ شفا بھی کہا، حدیث لمبی ہے، میں یہی اس کو سورہ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، چونکہ نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے اور نماز میں باضابطہ بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس وقت تک نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ جو چاہے کوئی آیت پڑھیں یا کوئی سورت ملائیں آپ ملا سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا یہ باضابطہ امام کے لیے اور منفرد کے لیے یہ واجب ہے۔ مقتدی اگر امام کے پیچھے ہے تو جب امام پڑھ رہا ہے تو وہی اس کی بھی قرات ہے، وہاں پر ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا نام ایک سورہ الصلاۃ بھی ہے۔ اس کا ایک نام سورہ الکنز ہے۔ کنز کا معنی خزانہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مضامین اور مفاہیم کا اس کے اندر ایک عظیم خزانہ ہے، اس لیے سورہ الکنز بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اب اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ نے کیا کیا مضامین رکھے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے جو عجیب قسم کی ایک نظم رکھی ہے، جو ترتیب ہے، سیٹنگ ہے اس کی آیات کی، وہ بھی باضابطہ ایک معجزہ ہے۔ اس کے مفاہیم، اس کے مضامین تو معجزہ ہے ہی، باضابطہ اس کے جملوں کی سیٹنگ ہے، جو اس کے ٹیکسٹ کی باضابطہ سیٹنگ ہے، وہ سیٹنگ بھی ایک معجزہ ہے۔ اب وہ آپ تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ حضرات کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کس انداز میں سورہ فاتحہ خداوند قدوس نے مرتب کر کے بیان فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک سینٹنس ہے پورا۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، رب کا معنی ہوتا ہے جو رزق دینے والا ہے، تو تمام تعریفیں اس کے لیے، اس کی تعریف سے، اس کے شکر سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اب یہ انسان کا نیچر بھی ہے، جو آپ پر احسان کرے گا آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اب روزی دینے والا رب، تعریف کسی اور کی جائے، رزق عطا فرمانے والا رب، تعریف کسی اور کی کریں، زندگی بخشنے والا رب، تعریف کسی اور کی کریں، علم عطا فرمانے والا رب ذوالجلال، تعریف کسی اور کی کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ اب رب ذوالجلال جو پالتا ہے ہمیں، تو اس پالنے کے اندر بھی، رب العالمین کے اندر بھی بہت سارے مفاہیم ہیں، مفاہیم کا ایک طوفان ہے۔ چنانچہ کیسا رب ہے؟ فرمایا گیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والا، چلنے والا جو بھی جانور ہے جس کے اندر بھی سانس ہے، اس کی روزی کا مالک خود خداوند قدوس ہے۔ ٹھیک ہے، پیدا ہونے والا بچہ خود اپنی روزی لے کے آتا ہے خدا کی بارگاہ سے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ڈیپینڈ کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، جیسے پانی کا تذکرہ میں نے کر دیا، پانی مانگنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، من و سلوہ کی ضرورت ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، رزق کی ضرورت ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو چیز بھی ضرورت پڑے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے خدا کی بارگاہ میں، من و سلوہ نازل ہوتا، کیا کیا چیزیں ان کے لیے نعمتیں آتی۔ تو آخر موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا گیا 40 دن کے لیے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلا لیا۔ آئیے آپ میری بات کریں، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ عرض کرنے لگی کہ بھائی ہماری اگر روٹی ختم ہو جائے، پانی ختم ہو جائے، دانہ ختم ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ 40 دن کے لیے چلے جائیں گے تو ہمارا دانہ پانی ختم ہو گیا تب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، یہ تیرے بندے، میرے امتی، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میری دعا پر، تو میں 40 دن کے لیے تیری بارگاہ میں انہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا تو ان کی روزی کا کیا عالم ہوگا؟ تو جناب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وہی عصائے موسوی، فرمایا کہ اے موسیٰ، ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو اس پتھر پہ مارو۔ پتھر پہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہا کہ جو سب سے اندر ٹکڑا نکلا اس پہ مارو، اس پہ مارا، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے، پھر جو سب سے اندر ٹکڑا نکلا تھا اس پہ مارو، اس کے اندر بھی پھر کئی ٹکڑے نکلے، تو لاسٹ میں جو اندر سے ٹکڑا نکلا پتھر کا، اس پہ ایک کیڑا نمودار ہوا
बाज़ाब्ता अपनी रोटी रोज़ी मुँह में लिए हुए अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया गया कि मूसा, जो रब पत्थर के सीने में एक कीड़े को रोज़ी फराहम कर सकता है वो तेरी उम्मतियों को भूखा कभी नहीं मरने सुभान देगा। अल्लाह, उनकी बेशक। रोज़ी का जिम्मा मेरे जिम्मा करम पर है, आप तशरीफ़ लाए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। तो अब आलमीन का पालने वाला है। अब सेटिंग की बात कि यहाँ से लेकर उसके बाद आ रहा है अर्रहमान अर्रहीम, उसके बाद है मालिकी यौमिद्दीन, उसके बाद आ रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करूँगा। तो अब ये 3 सेंटेंस हैं, जो सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, उसके बाद मालिकी यौमिद्दीन। इनके अंदर किस कमाल का नज़्म है खुदावंद कुद्दूस ने रखा हुआ कि हर आने वाला जुमला, हर पहला जुमला, आने वाला जुमला पहले वाले जुमले की बाज़ाब्ता इल्लत, सबब, उसका रीज़न, उसका काज़ मुतय्यन कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। क्यों तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं? इसलिए कि वो पालने वाला है आलमीन। जो पालने वाला होगा तारीफ़ उसकी की जाएगी। पालने वाला क्यों है? तारीफ़ें क्यों की गई? इसलिए कि वो पालने वाला है। पालने वाला क्यों है? इसलिए कि अर्रहमान अर्रहीम, पालना उसकी मजबूरी नहीं है। आलमीन को रोज़ी देना ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये महज उसका करम है। अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान भी है और रहीम भी है, महज अपने रहम करम से पाल रहा है। अगर किसी को रोज़ी ना दे तो उसे पूछने वाला कोई नहीं, वो बेपरवाह मालिक है। लेकिन क्यों पाल रहा है, क्यों रोज़ी दे रहा है? अर्रहमान अर्रहीम, इसलिए कि वो रहमान भी है और रहीम भी है। बेपनाह रहम करम फरमाने वाला है, बेपनाह रहमत फरमाने वाला है अपने बंदों पर, इसलिए वो पालता है। ठीक है, पालना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसका रहम करम है। ये नहीं कि अब पैदा कर दिया है तो पालना उसकी मजबूरी बन गई, नहीं। जिंदगी बख्शना ये पहला एहसान था खुदावंद कुद्दूस का, और फिर पालना रोज़ी देना ये दूसरा एहसान है। अब अर्रहमान अर्रहीम, क्यों रहमान और रहीम है? इसलिए कि मालिकी यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। अगर वो रहम और करम वाली ज़ात नहीं होगी तो रोज़े जज़ा का मालिक हो और रहम और करम वाला ना हो, अदल वहाँ पर अगर कायम कर दे अपना क़यामत के दिन, तो हर इंसान पकड़ा जाए। ठीक है, तो उसने क़यामत का दिन आने से पहले ही अपने रहम करम को बिखेर दिया। एक हदीस पाक में आता है, इन्ना लिल्लाहि तआला मिअत रहमतिन अनज़ला रहमतन वाहिदतन मा बैनल जिन्नि वल इंसि वल हवाब व बिहा यतआतफून व बिहा यतराहमून। और कि खुदावंद कुद्दूस की रहमत के 100 हिस्से, ये महज समझाने के लिए फरमाया गया, तकरीब फ़हम के लिए, वरना उसकी रहमत नामहदूद है, अनलिमिटेड है। लेकिन चूँकि समझाना था इंसान को, और इंसान का अक्ल, इंसान का दिमाग, इंसान की फ़िक्र, ये इसकी एक लिमिट है, ये लिमिटेड है। तो अनलिमिट जो शय है, अनलिमिटेड शय, वो एक लिमिटेड शय में नहीं आ सकती थी, इसलिए तकरीब फ़हम के लिए फरमाया गया कि इन्ना लिल्लाहि तआला मिअत रहमतिन, अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं। एक रहमत का हिस्सा उनमें से दुनिया में उतारा और उसको तकसीम फरमा दिया, इंसान के दिल में भी रखा, जानवर के दिल में भी रखा। बिहा यतआतफून व बिहा यतराहमून, उसी एक रहमत का हिस्सा है कि आपस में लोग प्यार करते हैं। देखिए माँ अपने किसी बच्चे से कितना प्यार करती है, इंसान को छोड़िए, आप एक जानवर को देखिए, जानवर अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। एक मुर्गी के सीने में कितना नन्हा सा दिल होता है, लेकिन उस दिल में भी माँ की ममता मौजूद है, उस दिल में भी अपने चूजे की मोहब्बत मौजूद है। ये जो मोहब्बत है, ये आतिफत है, ये जो रहम है उसके दिल में, ये उसी एक रहमत का हिस्सा है जो रब्बे ज़ुल जलाल ने दुनिया में नाज़िल फरमाई है, दुनिया में उतारी है। अब बाकी कितने हिस्से रहे? 99 हिस्से, 99 हिस्से। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अख़रल्लाहु बिसमतिन रहमतन यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामह। 99 हिस्से अल्लाह की रहमत के अभी बाकी हैं, वो दुनिया में जलवागर नहीं हुए, वो क़यामत के दिन आश्कारा होंगे। और उस दिन खुदावंद कुद्दूस अपने 99 रहमत के हिस्सों को जलवागर फरमाएगा। उस दिन गुनाहगारों की उन रहमत के हिस्सों से बख्शिश और मग़फ़िरत। तो अब तरतीब क्या है इसमें? पहले तो ये हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। क्यों तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए? इसलिए कि वो आलमीन का पालने वाला है। आलमीन का पालने वाला क्यों है? इसलिए कि वो रहमान और रहीम है। रहमान और रहीम क्यों है? इसलिए कि रोज़े जज़ा का मालिक है, बादशाह है। तो रोज़े जज़ा में वो उसकी रहमत जलवागार होगी और गुनाहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत होगी। अब एक बात कही जाती है कि अल इस्लाम बैनल ग़ज़ब वर रज़ा, कि इस्लाम
امید اور بیم دونوں چیزوں کے بیچ میں ہے۔ خوف بھی رکھنا چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے۔ انسان کو اپنے گناہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور رب کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ دونوں باتیں کس طرح ہو سکیں گی کہ ایک انسان ڈر بھی رہا ہے اور امید بھی رکھ رہا ہے بخشش کی؟ تو یہ بھی اس آیت کریمہ میں اس کا بھی جواب ہے ترتیب میں کہ رحم و کرم خدا کا پہلے ہے اور مالک یوم الدین بعد میں فرمایا ہے۔ تو یہاں پر آپ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیجیے۔ ایک اپنی زندگی کا وہ حصہ جو گزر چکا ہے اور ایک وہ حصہ جو آنے والا ہے۔ جو حصہ گزر چکا ہے اس میں جتنے گناہ آپ سے سرزد ہو گئے ہیں خدا سے تو کوئی بارگاہ سے توبہ بھی کیجیے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھیے کہ خدا بخش دے گا۔ امید ہے کیونکہ رحمان اور رحیم پہلے ہے، اور جو آنے والی زندگی ہے اس میں آپ خوف رکھیے، گناہ نہ کیجیے، ڈریے کہ ہو سکتا ہے مالک یوم الدین بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، اس دن پکڑ نہ لے۔ تو یہ ترتیب یہ بھی فائدہ دیتی ہے کہ جو ہمیں کہا گیا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو امید بھی دلاتا ہے اور ڈراتا بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان پر تو ہمیں امید ہے کہ خدا بندے قدوس بخش دے گا، اور آئندہ جو ہماری لائف زندگی آ رہی ہے اس لمحے کے بعد شروع ہو رہی ہے اس میں ہمیں خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اس کے قہر سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں پکڑ نہ لیے جائے۔ جب خدا سے ڈریں گے، خوف رکھیں گے تو گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے تو ہماری زندگی پاک و صاف ہو جائے گی۔ اب یہاں تک یہ ہو گیا، اس کے بعد شروع ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سینٹنس بدل گیا، ابھی تک تھرڈ پرسن کی حیثیت سے رب ذوالجلال کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک فرسٹ پرسن ہوتا ہے جس کو متکلم کہا جاتا ہے، ایک سیکنڈ ہوتا ہے جس کو مخاطب کہا جاتا ہے، اور ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس کو غائب کہا جاتا ہے۔ ابھی تک رب ذوالجلال کا تذکرہ غائب کے صیغے سے کیا جا رہا تھا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے رب العالمین جو پالنے والا ہے۔ تو اب مالک یوم الدین تک یہی تھا، اب آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو التفات کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، بلاغت کی زبان میں۔ التفات کا مطلب ہوتا ہے کہ مضامین قرآن چلتے چلتے اگر کہیں سے کوئی دوسرا مضمون شروع کرنا ہو تو وہاں پر باضابطہ یہ صیغے بھی بدل جاتے ہیں۔ ابھی تک تو غائب کے صیغے سے تھا، اب التفات کر کے ڈائریکٹ حاضر کا صیغہ آ گیا، اب مخاطب کر رہا ہے بندہ خدا کو، خدا سے ہم کلامی کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو اللہ کی تعریف غائب کے صیغے سے کی، اب ڈائریکٹ خدا سے مخاطب ہو کر کے بندہ بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہا ہے، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اب تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو وہ مدد کیا ہوگی؟ اس کے بعد فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہو چکا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو باضابطہ گمراہ ہو گئے۔ یہ ہے پوری دعا کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جن لوگوں پر انعام ہوا ہے تیرا، جن پر تیرا فضل و احسان ہوا ہے، جن پر تیرا کرم ہوا ہے، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اب وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ تو دوسری جگہ فرمایا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ صالحین حضرات ہیں، انبیاء کرام سے شروع ہوتے ہیں اولیاء کرام تک آتے ہیں۔ تو ان حضرات کے راستے پر چلا، یعنی دعا آپ نماز کے اندر بھی یہ کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں اتباع رسول عطا فرما۔ جب اتباع رسول بندہ کو نصیب ہو جاتی ہے، جب اللہ کے حبیب کی اطاعت نصیب ہو جاتی ہے، وہ راستہ نصیب ہو جاتا ہے جس راستہ پر اللہ کے حبیب چلے ہیں، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں کچھ کیٹیگریز لوگوں کی وہ بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، وہ زمانہ رسالت میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور وہ باضابطہ گمراہ لوگ بھی ہیں۔ تو قرآن کی پہلی صورت میں رب ذوالجلال دعا کا یہ انداز اپنے بندے کو دے رہا ہے کہ بندے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری بارگاہ سے اس طرح دعا کیا کر۔ سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے، اس طرح سے دعا دیا، باضابطہ دعا کیا کر کہ مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا فضل و احسان ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ پوری سورہ فاتحہ اس طرح مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر اور بھی بہت سارے مضامین، بہت سارے اس کے اندر مضامین موجود ہیں۔
تو رب ذوالجلال نے چاہا تو اس طرح ہم اختصار کے ساتھ آئندہ جو 15 دن کے بعد یہ ہماری محفل ہوگی انشاءاللہ اس محفل میں ہم چاہیں گے کہ سورہ البقرہ کے ابتدائی مضامین قرآن پاک میں کیا کیا ہے. یہ چونکہ سورہ فاتحہ تھی تو سورہ فاتحہ میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت تھی کیونکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. جو اختصار کے ساتھ میں نے اس کے مفاہیم بیان کیے ہیں, اگر نماز میں بندہ ان مفاہیم کو اپنے ذہن میں اتار کر اور بالکل اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو یقیناً اس کی نماز قبول بھی ہوگی اور اس کی زندگی انشاءاللہ اس کے بعد بدل بھی جائے گی. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح یہ درس انتہائی اختصار کے ساتھ ہوا کرے گا. ایک مہینے میں 2 بار ہم آپ حضرات کا وقت لیں گے تو آپ حضرات بھی اپنے قیمتی اوقات سے دیگر اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں کہ وہ تشریف لائیں. آج ہماری پہلی محفل تھی. انشاءاللہ اگلی جو محفل ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی. امید ہے کہ آپ حضرات بھی 29 دسمبر بروز بدھ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اسی طرح اختصار کے ساتھ ہماری محفل ہوگی. اور انشاءاللہ آپ حضرات کے ذوق سما نے ساتھ دیا اور ہمارے علماء کرام یہ تشریف لائے ہیں, بہت بڑا احسان ہے ان کا. تو ان حضرات نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم بہت جلد بخاری شریف کا درس بھی شروع کریں گے, درس حدیث. تو وہ الگ نوعیت کا ہوگا انشاءاللہ, اور قرآن کا یہ درس ہمارا اس نوعیت کا چلتا رہے گا. خدا بند اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق